تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو انسان کے اندر سب سے بڑی تکلیف دہ چیز ہے وہ ایک اچھے مقصد کے لیے پیدا کی گئی، لیکن ہم ایک دوسرے میں اس کو بڑھا کے خرابی پیدا کرتے ہیں، اور وہ ہے حیا۔ حیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا۔ آپ کو پتہ ہے کسی جانور میں حیا نہیں ہوتی۔ حیا انسان کا زیور ہے، ایمان کا حصہ ہے، حیا ہے، لیکن حیا جب شیم کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور جیسے حرارت جو ہے بخار کی شکل اختیار کرنے لگتی ہے تو جسم جیسے تپنے لگتا ہے، تو اسی طریقے سے جب شیم ہے جو آپ کو پیچھے دھکیلنا شروع کرتی ہے، جب شیم آپ کو ایسے لوگوں کی طرف دھکیلنا شروع کرتی ہے کہ جو آپ کو غلط کاموں پر بھی تھپکی دیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا مینٹور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جھکاؤ اس لیے اس کی طرف ہے کہ وہاں آپ کو شیم فیل نہیں ہوتی، وہاں وہ آپ کا مینٹور نہیں ہے، وہ اس لیے آپ اس کے قریب قریب ہوتے ہیں کہ کمپیریزن کر کے آپ کو اپنا آپ اس سے بہتر لگتا ہے۔ اگر آپ یونیورسٹیوں میں دیکھیں تو اسٹوڈنٹس، لڑکے لڑکیاں دوستیاں کرتے ہیں تو وہ اپنے سے اچھا نہیں ڈھونڈتے، لوگ دوستیوں میں اپنے سے اچھا نہیں ڈھونڈتے اور اس کے لیے اچھے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ماں کا جو ہاتھ ہے آپ کو جب چھو جاتا ہے تو وہ نیک نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر بچے ہمارے یہ بعض اوقات جب ماں چھوتی ہے تو میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ماں اگر ہاتھ رکھے نا تو فرا کر دیتے، مطلب پہلی دفعہ جب آتے ہیں نا ماں بیٹا بیٹھے ہوتے ہیں میرے سامنے، تو ماں اگر ہاتھ رکھ لے کندھے پہ ایسے کرنٹ پڑتا ہے ان کو، تو میں ساری کہانی سمجھ جاتا ہوں کہ یہ بچہ جو ہے دوستوں کی محفل میں اس نے یہ رویہ سیکھا ہے۔ میں نے آج تک اس بندے کو خسارے میں نہیں دیکھا جس نے ماں باپ کے ساتھ جڑ کے زندگی گزاری ہو۔ یہ سب سے بڑا وہم ہے کہ وہ دوستی نہیں کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج تک زندگی میں نے جب بھی کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو اس نے مجھے نہیں کہا کہ نہیں مجھے نہیں کرنی دوست، لیکن مجھے یعنی کالج کے زمانے میں وہم ضرور تھا کہ اگر میں کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں گا تو وہ نہیں کرے گا۔ لیکن جب وقت گزر گیا اور میں نے باقاعدہ سوچ کے دوست بنانے شروع کیے تو میں نے دیکھا کہ جس کی طرف بھی دوستی کا ہاتھ بڑھائیں وہ پہلے سے ہی انکلائنڈ ہوتا ہے، پر بعض اوقات ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ نہیں مانے گا۔ یہ ایک وہم ہے، یہ وسوسہ ہے۔ آپ کر کے دیکھیے کسی بندے سے، گول مول نہیں، صاف لفظوں میں جا کے اس کو کہہ کے دیکھیں کسی بندے کو کہ جج صاحب میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے چہرے پہ آنے والی رونق کو دیکھیں۔ مطلب اگر ذہن میں بھی آ جائے تو کچھ حل نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دوستی کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جو قریب ہے اے نال بیٹھا ہے جڑا اے دوست ہے۔ یہ دوستی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ یا فرسٹ کزن دوست ہوگا، یا ساتھ کے گھر والا دوست ہوگا، یا جو بینچ پہ ساتھ بیٹھتا ہے، یا جو کلاس میں نہیں جاتا ہماری طرح کیفیٹیریا میں بیٹھتا ہے، یا جو اسکول سے دیوار پھلانگ کے باہر جاتا ہے تو ہم اس کو دوست بناتے ہیں۔ لیکن کبھی بھی کسی بھی بندے سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے وہ 99% وہ یس بولے گا، تو چلو 1% معافی کر چھوڑو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے ساتھ ایک عارف انیس ہے، وہ میرے ساتھ کام کرتے تھے، اور ایک کیسر عباس میرے ساتھ کام کرتے تھے سن 2000 میں، اور 2-2.5 سال انہوں نے کام کیا تھا۔ دونوں ماشاءاللہ زندگی میں بہت کامیاب ہیں، ایک کارپوریٹ ٹرینر ہیں اور ایک انٹرنیشنل کوچ ہیں، اور دونوں کے فیس بک پہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ دنیا میں بے پناہ زبردست ہستیوں کے ساتھ ان کی دوستی چل رہی ہوتی ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو سانجھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سٹیج شیئر کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو دنیا کے لیڈرز ہیں، نمایاں لوگ ہیں، جو دنیا کے سیاستدان ہیں، حکمران ہیں۔ تو مجھے پتا ہے کہ وہ کیسے دوستی کرتے ہیں۔ آسک اینڈ یو شیل ریسیو، سادہ سی بات ہے، کہو تو مل جائے گا۔ دنیا میں کسی چیز کے حاصل کرنے کا میجک فارمولا یہ ہے، آسک، مانگ لو۔